مبارک اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ آج ہم باطنی طہارت پہ بات کریں گے، جس کا سیکھنا بہت لازم اور ضروری ہے۔ یاد رکھیے، حقیقی کامیابی کے لیے فقط ظاہر کی طہارت کافی نہیں ہے، بلکہ باطن کی طہارت لازمی ہے۔ کوئی شخص ساری زندگی لا الہ الا اللہ زبان سے کہتا رہے، یہ صبح جھاڑو دینے آتا بازار میں، اس کو 100 روپیہ دو، کہو کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ کہے گا جی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کو تو کون ہے؟ ہوگا جی عیسائی۔ وہ تو صرف زبان سے کہہ رہے ہیں۔ اسلام میں اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، یہ دونوں ضروری ہیں، وگرنہ اقبال کہتے ہیں زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو اقرار باللسان کافی نہیں ہے، تصدیق بالقلب کا عمل جاری ہونا ضروری ہے۔ جس طرح ظاہری جسم میں بیماریاں لگ جاتی ہیں کہ یہ بخار ہے، یہ کھانسی ہے، یہ کینسر ہے، ایسے ہی دل کی بھی بہت سی بیماریاں ہیں۔ شرک ہے، کفر ہے، غرور ہے، تکبر ہے، خود پسندی ہے، کینہ ہے، حسد ہے، نفاق ہے، فتنہ پروری ہے، تعصب ہے، ریاکاری ہے، یہ ساری دل کی بیماریاں ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، پس اگر وہ گناہ سے باز آ گیا اور توبہ اور استغفار کر لی تو اس کا دل صاف ہو جائے گا، اور اگر وہ دوبارہ گناہ کرتا جا رہا ہے تو اس کی دل کی ایک نقطے کی سیاہی میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، حتیٰ کہ پورا دل ہی کالا ہو جاتا ہے، سیاہ۔ اسے رین کہتے ہیں۔ داتا صاحب نے کشف المعجوب میں جو کہا نا، پردے اٹھانے والی کتاب، فرماتے ہیں میں حجاب رینی اٹھاتا ہوں، اسے رین کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا ذکر کیا، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ پروردگار فرماتا ہے کوئی نہیں بلکہ ان کے دلوں پر زنگ چڑھا ہوا ہے، ان کی کمائیوں کی وجہ سے، جو انہوں نے کمایا۔ وہ جو دل کا زنگ ہے، معاذ اللہ کبھی بندہ ایسے گناہ کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے جس کی وجہ سے اس کے دل پہ لگا ہوا نقطہ مٹتا ہی نہیں ہے، اس کا مٹنا محال ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من اقتطع مال امرئ مسلم بیمین کاذبہ، اگر کسی شخص نے جھوٹی قسم اٹھا کر کسی مسلمان کا مال چھین لیا، کانت نقطۃ سوداء فی قلبہ، اس کے دل پہ ایسا کالا نقطہ لگے گا، لا یغیرھا شیء الی یوم القیامہ، قیامت تک اس کالے دل کے نقطے کو کوئی مٹا نہیں سکتا۔ معاذ اللہ کبھی ایسا گناہ بندہ کر بیٹھتا ہے اس کا دل صاف ہوتا ہی نہیں ہے، نقطہ بڑھتا ہی جاتا ہے۔ تو بندہ مومن پہ لازم ہے کہ اپنے اوپر استغفار لازم کرے۔ ہمارے آقا کیوں 100 مرتبہ استغفار کرتے تھے؟ تعلیم امت تھی، گڑ گڑاتا رہے، معافی مانگتا رہے۔ وہ کریم ہے، وہ بڑا ہی کریم ہے۔ کبھی اللہ تعالیٰ سے آپ باتیں کیا کریں تنہائی میں بیٹھ کے نا، اللہ تعالیٰ سے گفتگو کیا کریں، آپ کو محسوس ہوگا، اس فیلنگ ہوگی، وہ پروردگار آپ کی باتوں کو سنتا ہے، وہ نوازتا ہے آپ کو۔ کبھی تنہائی میں بیٹھ کے اپنے رب سے باتیں کریں، تہجد پڑھ کے بیٹھ جائیں، بڑا مزہ آتا ہے۔ اس کی بارگاہ سے عرض کیا کریں،
وہ آپ کی سوچ سے بھی زیادہ آپ کو نوازتا ہے۔ تقاضے بشریت یہی ہے، کو مالک الملک کی بارگاہ میں طلب کرتا رہے۔ تو جیسے انسان کی ظاہری بیماری یا مرض لگ جائے تو وہ بیماری کے خاتمے کے لیے دوا یا کوئی تدبیر، کوئی ڈاکٹر ڈھونڈتا ہے، نہیں تو مرض بڑھتا جائے گا۔ بعض اوقات میں وہ مرض لا علاج ہو جاتا ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں جی بس لائیو اینو جننے دن کار جی سکتا جی لے گا، وہ پھر آخری سٹیج ہے، موت کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں ہوتا۔ ایسے ہی دل کا باطنی مرض یہ بھی بغیر اصلاح اور بغیر علاج کے بڑھتا ہی رہتا ہے، بڑھتا ہی رہتا ہے، حتیٰ کہ ایسے لوگ ہیں ان کا دل مکمل لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ پروردگار قرآن پاک میں فرماتا ہے ایسے لوگوں کے بارے میں، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، اللہ تعالیٰ نے ان کے اپنے انتخاب کے نتیجے میں، یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیے، ان کا اپنا کام ایسا تھا، ان کے دلوں کانوں پر مہر لگا کے آنکھ پہ پردہ ڈال دیا۔ جملہ بڑا خوبصورت، غور سے سمجھیے گا۔ آپ کے پورے جسم کا حاکم کون ہے؟ دل۔ پورے جسم کی اصلاح کا دار و مدار کس پر ہے؟ ایک لوتھڑے پر۔ سرکار فرماتے ہیں الا وان فی الجسد مضغہ، سنو تمہارے جسم میں ایک لوتھڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، وہ ٹھیک ہو گیا سارا جسم ہی ٹھیک ہے، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وہ فاسد ہو گیا سارا ہی جسم فاسد ہے۔ ایک لوتھڑا ہے، وہ کیا ہے؟ الا وہی القلب، فرمایا وہ دل ہے۔ ہمارے نزدیک نبینہ پتہ کون ہوتا ہے؟ ہم کہتے ہیں حافظی، ہم اس کو نبینے کو کہتے ہیں نا، جس کی ظاہری آنکھ نہیں، حالانکہ قرآن کہتا ہے یہ نبینہ نہیں ہے، اصل نبینہ وہ ہے جس کی یہ آنکھ نہیں ہے۔ حقیقت میں نبینہ وہ ہے جو دل کا اندھا ہے۔ ہم نے اس لیے تو آپ کو تصوف پہ پچھلے لیکچر دیے ہیں، یہ جو یہ آنکھ کھل گئی نا، جب یہ اصل یہ آنکھ ہے، تو اصل میں نبینہ وہ ہے جو دل کا اندھا ہے، جس کی بنا پر وہ بصیرت ہی کھو بیٹھا۔ بصارت تو ہوگی ایک بندے کی، یہ اس آنکھ سے دیکھ رہا ہوگا، بصیرت نہیں ہے، تو اس لیے پھر وہ کھرے کھوٹے میں تمیز کرنے سے محروم ہو جاتا ہے، پائیدار اور ناپائیدار میں بھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن پاک میں پتہ کیسے فرمایا؟ فرمایا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارِ، یہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، فرمایا وہ دل اندھے ہوتے ہیں جو سینوں کے اندر ہیں۔ قرآن میں پڑھے نا اللہ کا قرآن، ایک ایک چیز فرمایا آنکھیں نہیں اندھی ہوتی، یہ اندھا ہوتا ہے دل۔ اس لیے کائنات کا ذرہ ذرہ ہمارے سامنے ہے اور ہر چیز اس کے تصرف میں زیر تسلط ہے۔ جب بندوں کے اعمال پر جزا کی باری آتی ہے نا، تو آپ جتنے مرضی ظاہری اچھے بن کے بیٹھ جائیں، اللہ فرماتا ہے مجھے تمہارے کاٹن کے کپڑے اور لمبے جبے دستار ٹوپی ان کی کوئی ضرورت نہیں، جتنے مرضی پہن لو۔ فرمایا ان اللہ لا ينظر الى اجسادکم، اللہ تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا، ولا الى صورکم، نہ وہ تمہاری صورتیں اور ٹیپ ٹاپ دیکھتا ہے، ولکن ينظر الى قلوبکم، وہ تو تمہارے دل دیکھتا ہے، اندر کیا ہے؟ کینہ، بغض، حسد، اندر۔ اللہ مجھے نہیں ضرورت تمہارے کپڑے ٹیپ ٹاپ بڑے ٹوپی شوپی، ہمیں اس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے ہم یہاں یہ دیکھتے ہیں، وہ دل دیکھ کہ تمہارے دل میں کیا ہے، اس کے مطابق پھر بندے کو اجر ملتا ہے۔ تو دل کی پاکیزگی جنت میں داخل ہونے کی بنیادی شرط ہے، بنیادی شرط۔ آپ سے اگر پوچھیں، یہ ساری رات کا نچوڑ ہے جو ہم نے رات گزاری ہے، ساری نچوڑ میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ تو جنت میں داخل ہونے کی بنیادی شرط کیا ہے؟ یہ پاک ہو جائے دل۔ قرآن مجید اللہ فرماتا ہے
یوم لا ینفع مال ولا بنون، جس دن نہ مال کام آئیں گے نہ بیٹے، الا من اتی اللہ بقلب سلیم، ہاں جو اللہ کے حضور اس طرح حاضر ہو کہ اس کا دل بے عیب ہو، اے پاک صاف دل کے ساتھ اللہ بھائی یہ کام آئیں گے، کوئی بیٹے کام نہیں، نہ مال، یہ کچھ نہیں کام آنا۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ الا من اتی اللہ بقلب سلیم، خوبصورت دل کے ساتھ جو اللہ کی بارگاہ میں آئے گا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ تمہارے کام آئیں گے۔ اس لیے فرمایا قد افلح من تزکا، وہ فلاح پا گیا جس نے اپنے آپ کو باطنی پاک کر لیا، تزکیہ نفس جسے کہتے ہیں، یہ پاک کر لیا۔ ظاہری نہائی جاؤ، 7 سمندروں میں غسل کر لو، اس کو اس سے کیا غرض ہے؟ دنیا کا سب سے مہنگا لٹھا پہن کے بیٹھ جاؤ، اس کو اس سے کیا غرض ہے؟ جڈا مرضی سونا کفن پا لو بندے کو، ان سے نہیں کچھ ہوتا۔ بندے کا دل جب پاک ہوگا تو رب کی بارگاہ سے اجر ہی اجر ہے۔ پروردگار نے حقیقی کامیابی کا دار و مدار دل کی بینائی اور باطنی تزکیہ اور تصفیہ پہ رکھی۔ 8 قسمیں اٹھائی اللہ نے۔ کوئی بندہ ایک قسم اٹھائے، اللہ کی قسم، قرآن کی قسم، بیت اللہ کی، آپ کہیں گے جی گل بھی کرو، انی ہے قسمہ۔ اللہ تعالیٰ نے 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 4 نہیں، 5 نہیں، 8 قسمیں اٹھائی رب نے، اور اتنی قسمیں اٹھا کے فرمایا قد افلح من زکاہا، وہ کامیاب ہو گیا جس نے اس کو ستھرا کر لیا، وقد خاب من دساہا، وہ نامراد ہوا جس نے معصیت میں چھپا لیا، نامراد ہو گیا، گناہوں میں ڈوب گیا۔ اس لیے انسان اپنے نفس کو پاک کرے، اس کی اصلاح کر لے گا، اللہ کی اطاعت پہ امادہ کر لے۔ اللہ والے کیا کرتے ہیں؟ وہ باطن کو پاک کرتے ہیں۔ اسلام میں طہارت اور پاکیزگی کی بڑی اہمیت ہے، لیکن اس کے اندر خاص طور پر یہ کہا گیا کہ بندہ اپنے دل میں سے حرص کو، خواہش کو، ہوا کو سب نکال کے روشن ضمیر بن جائے گا، اس کی کریکٹر بلڈنگ ہوگی، نیک کردار اور سیرت ہوگا، اس کے اخلاق سے لوگ متاثر ہوں گے، پھر کہنا نہیں پڑے گا، خود لوگ اس کے پاس کھنچے آئیں گے۔ اس لیے کلمہ طیبہ جو ہے نا، کبھی غور کیا کریں لفظوں پر، ہم نے کبھی کیا ہی نہیں۔ کلمہ طیبہ آپ کو آتا ہے، بتائیں اس میں کتنے الفاظ ہیں، کتنے حروف ہیں؟ ہم نے کبھی غور ہی نہیں کیا۔ کلمہ طیبہ میں 24 حروف ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اقرار ہے زبان سے، دل سے تصدیق، اسے ایمان مطلق کہتے ہیں۔ اور ان تمام حروف میں کسی پہ نقطہ نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کسی پہ ہے جی نقطہ؟ نہ نقطہ ہے۔ حروف کتنے ہیں جی؟ 24۔ اصل میں اس میں بتانا مقصود یہ ہے کہ یہ 24 حروف چاہتے ہیں کہ تمہارے دل سے دروغ، ستم، نفاق، تکبر، ہوا، طمع، رشوت، بغض، عجب، حسد، حرص، بخل، غیبت، یہ سارے نقطے مٹ جائیں، پھر بندہ اس کلمے کو پڑھے گا تو اس کی تاثیر اس کے دل میں منتقل ہو جائے گی، پھر اس کا ذکر اس کے ایسے دل میں جائے گا، مگر نہ پڑھی جائے تو اس کو فائدہ ہی کو نہیں ہو رہا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے 8 حروف کو جو بغیر نقطے کے تھے اس کو اس طرح پڑھنا تھا کہ دل میں بھی کوئی نقطہ باقی نہ رہے، حرص کا، ہوا کا، عجب کا، تکبر، یہ سب مٹائیں۔ اقبال کہتے ہیں یہ ذکر نیم شبی، یہ مراقبے، یہ سرور، جتنے مرضی راتوں کو جاگو، عبادت کرو، اس کا فائدہ کب ہوگا؟ اقبال کہتے ہیں یہ ذکر نیم شبی، آدھی رات کا ذکر، لا الہ الا اللہ، یہ مراقبے، یہ سرور، تیری خودی کے نگہبان نہیں تو کچھ بھی نہیں، تیری اندر کی میں مری نہیں تو کچھ بھی نہیں، کری جا ذکر، ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے پڑھی جائے۔ اقبال کہتے ہیں یہ ذکر نیم شبی، یہ مراقبے، یہ سرور، تیری خودی کے نگہبان نہیں تو کچھ بھی نہیں، خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ عقل سے نہیں پڑھنا کلمہ،
خرد تو عقل ہے نا، خرد نے کہا ادھر سے بڑھنا ہے، پھر محل اتریں گے، ایسے جھاگ کی طرح اڑ اڑ کے جائیں گے۔ تو اعضاء کو خطاؤں سے پاک کرنا، دل کو بد اخلاقی ناپسندیدہ خصلتوں سے پاک کرنا، باطن کو اللہ کے سوا ہر چیز سے پاک کرنا، یہ اصل کامیابی ہے۔ تو طہارت صرف ظاہر کی نہیں باطن کی ہے، اور وہی کامیاب ہو جاتا ہے جو باطن کو پاک کرتا ہے۔ اس لیے آج یہ پوری لیلۃ القدر کا نچوڑ میں نے رکھا ہے۔ ہم صرف یہ نہیں کہ خالی عبادت کر کے کپڑے جھاڑ کے گھر جائیں جی اسی پاجی بڑے کامیاب ہو گئے، نہیں نہیں نہیں، ابھی تو کوئی منزل ہی نہیں ابھی ملی، یہ تو ابھی آغاز ہے۔ یہ تو بتایا گیا ہے کہ یہ آپ نے جو راتوں کو عبادت کی ہے اس کو سنبھالنا ہے، دل کو پاک کرنا ہے، اس کی رضا کو تلاش کرنا ہے، پھر دیکھیں کیسے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہوں گی، اس کی بارگاہ سے منظوری ہوگی، پھر لفظوں میں تاثیر پیدا ہوگی، پھر آپ جملے بولیں گے لوگ کہیں گے کیا یہ کہاں سے، یہ تاثیر اس وقت پیدا ہوتی جب یہ پاک ہوگا، اگر نہ 2 گھنٹے کی تقریر کوئی فائدہ نہیں دے گی، اور تاثیر ہوگی تو 15-20 منٹ کا گفتگو آپ کو ہر ایک کو فائدہ دے جائے گا۔ اسی طرح یہ چیزوں پہ جب غور کریں گے تو پھر یہ سب چیزیں حاصل ہوتی ہیں، لیکن اس کے لیے باطنی پاکیزگی ضروری ہے۔ ہم نے پوری کوشش کی اس سال 17 رمضان سے شروع کیا، وگرنہ یکم سے شروع کرتے، انشاءاللہ کبھی یکم سے کریں۔ 17 سے ہم نے درود پاک کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ تو الحمدللہ مجھے بڑی خوشی ہوئی جب میں مساجد میں، مختلف مساجد میں سب نے شروع کیا تھا میں نے، تو درود ابراہیمی ذرا تھوڑا سا لمبا بھی تھا، ماشاءاللہ تقریباً 3 لاکھ سے بھی زیادہ لوگوں نے پڑھ لیا 17 سے، اور جو باقی درود تھے لوگ پڑھ رہے تھے اس کی تعداد 20 لاکھ سے بھی زیادہ تھی پیش ہوا۔ لیکن درود ابراہیمی کی اپنی خاصیت ہے، ہم نے باقی درود نہیں منع کیے، لوگوں نے پڑھے ہیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پہ پڑھا صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے نا، یہ نہیں کہ ہم کہہ رہے تھے کہ درود ابراہیم سارے پڑھو، یعنی دوسرے جو درود تھے وہ چھوٹے چھوٹے وہ 20 لاکھ پڑھے گئے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس کا فائدہ کیا ہوا، یہ جو آپ نے لسٹ میں لکھے تھے نا نام، ہم نے یہ سارے کے ساتھ تینوں مساجد کی یہ لسٹ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دی۔ اب جو تو مرحوم تھے ان کی بخشش ہو گئی، جو زندہ افراد ہیں یہ نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہیں گے، جیسے ہی مر کے وہ رب کی بارگاہ میں پہنچیں گے یہ درود جا کے ان کی بخشش کروا دے گا۔ ہم نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ یہ ان نیک جو بندے ہیں فوت شدگان ان کی بخشش، جو زندہ ہیں یا اللہ ان کے لیے بطور امانت تیری بارگاہ میں رکھا رہے ہیں، جب مر کے پہنچیں تو یہی درود ان کی بخشش کا سبب بن جائے، ٹھیک ہے نا۔ تو ویسے یہ 1 لاکھ درود سے بھی ہو جاتا کام، لیکن زیادہ اس لیے پڑھایا، کچھ بچوں نے غلط بھی پڑھ لیا، کچھ جلدی میں پڑھ گئے ہیں، تو کم از کم صحیح چلو 1.25 لاکھ تو 1.5 لاکھ تو ہو ہی گیا ہوگا، 3 لاکھ یہ اتنے ہیں، اس لیے ویسے 1 لاکھ درود پاک سے بھی بخشش کا معاملہ ہوتا ہے۔ اس لیے کہ یہ ساری چیزیں یقین کے ساتھ ہیں، ادھر سے مانیں، اور اس بارگاہ میں بڑی رحمتیں ہیں، وہ تو بخشش کے لیے وہ کہتا ہے آئے تو صحیح میری بارگاہ میں، دعا کریں اللہ تعالیٰ یہ گزشتہ رات کی عبادات